علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے ذرا معمول سے ہٹ کر ہے۔ معمول کے مطابق جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کی، تازہ واقعات کی، ان کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور تازہ خبریں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ معمول سے ذرا ہٹ کر ہے اور جو ملک کی اجتماعی صورتحال ہے اس کے اوپر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ جناب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ کیوں خاموش ہوئے ہیں، یہ کس کی ضمانت پر خاموش ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ یہ جناب جو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے یہ کیا گل کھلانے والا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جناب یہ بڑی متضاد باتیں آتی ہیں، حکومت کے دعوے آتے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم فیل ہوگی، پی ڈی ایم ناکام ہو گئی۔ ہم آج یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اپنے اہداف سے قریب ہو رہی ہے یا کہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جناب یہ معاملات جس طرف بھی جا رہے ہیں حکومت کے پاس اور پی ڈی ایم کے پاس آپشنز کیا ہیں، آخری آپشنز ان کے پاس کیا ہیں، یہ معاملہ سارا جائے گا کس طرف۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے وقت لیا ہے پی ڈی ایم نے تقریباً 7 ہفتوں کا، یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ کیوں وقت لیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں جناب سینٹ کے مجوزہ انتخابات کے حوالے سے۔ سینٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے لگتا ہے کہ یہ حکومت کے حواس پر کچھ زیادہ ہی سوار ہے، حکومت کی جھنجھلاہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے مرزا شہزاد اکبر جو ان کے خاص معاون خصوصی ہیں، مشیر ہیں احتساب کے، اور ان کو چونکہ ان کے بڑے قابل اعتماد ساتھی ہیں ان کو لاہور بھیجا گیا۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا تھا کہ مبینہ طور پہ وہ لاہور میں بیٹھے رہے اور کچھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوششیں مختلف قسم کے لالچ دے کے وہ کرتے رہے، لیکن یہ مشن ان کا فیل ہو گیا اور ہم نے مشن لاہور فیل ہونے کی خبر بھی آپ کو دی تھی۔ اس کے بعد جناب عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا اور غیر متوقع طور پہ پی ٹی آئی جو کہ عمران خان جس پارٹی کی جو ہے سربراہ ہیں اور چیئرمین ہیں، اس کے تمام معاملات پنجاب کے پرویز الہی کو دے دیے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے جناب غیر متوقع طور پہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کی رائے شماری جو ہے وہ خفیہ نہ کی جائے، اوپن ہونی چاہیے، جبکہ ماضی میں یہی حکومت جو ہے وہ خفیہ رائے شماری کی بینیفیشری تھی۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد تھی تو اس میں یہ حکومت خفیہ رائے شماری کی بینیفیشری تھی۔ تو وہ حکومت جو کہ خفیہ رائے شماری کی صورت میں بینیفیشری ہے، آخر ان کے پاس حکومت ہے، حکومت کی طاقت ہے، قومی خزانہ ہے، اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں جناب اپنے اتحادیوں کو یا دیگر لوگوں کو فائدے پہنچانے کے۔ تو اس کے باوجود حکومت اتنی ڈیسپریٹ فیل ہوئی کہ وہ پہلے سپریم کورٹ میں گئی، ابھی سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا، تو وہ ایک ایسے ایوان میں قانون سازی کے لیے چلی گئی جہاں ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کی جو کوشش ہے قانون سازی کی خفیہ رائے دے کے حوالے سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ان کے پاس فگر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے یہ کوشش ضرور کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن حکومت کے حواس پر سوار ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم نے یہ اعلان کر کے حکومت کی پریشانی بڑھا دی کہ جناب سینٹ کا جو انتخاب ہے وہ اپوزیشن مل کر لڑے گی اور ایک دوسرے کے خلاف یہ امیدوار کھڑے نہیں کریں گے اور مشترکہ امیدوار سامنے لائے جائیں گے۔ اگر تو یہ الیکشن بالکل سٹریٹ وے ہوتا ہے اور کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ جناب معاملات جس پارٹی کے جتنے ووٹ ہیں ان کو اتنی سیٹیں ملے، تو پھر تو پی ٹی آئی چونکہ حکمران جماعت ہے، اس وقت ان کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، پنجاب میں کے پی میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی تقریباً حکومت انہیں کی ہے، تو پھر ان کے جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے امیدوار زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن حکومت نے ہم نے دیکھا کہ غیر متوقع طور پہ اپوزیشن کو یہ بھی آفر کی کہ جی آئیں بیٹھ کر ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بندوں کو نہیں چھیڑیں گے، جبکہ خان صاحب اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ آفر جو ہے وہ ان کی مجبوری کو ظاہر کرتا ہے، ان کے خوف کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس الیکشن سے کتنے خوفزدہ ہیں، اور اگر پی ڈی ایم جتنی سیٹیں ان کی بنتی ہیں اس سے 3 2 یا کم از کم ایک بھی سیٹ زیادہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے سینٹ کی، تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ سیٹ بیک اس سینس میں ہوگا کہ حکومت کی کمزوری یہاں ہوگی، اس سے نہ صرف یہ کہ حکومت بیک فٹ پہ جائے گی بلکہ
جو وزیر اعظم صاحب کے خلاف یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی تجاویز چل رہی ہیں، زرداری صاحب دے رہے ہیں یا جو اور کارنرز دے رہے ہیں، تجزیہ کار ان پر بات کر رہے ہیں، تو وہ اس حوالے سے جو ہے پی ڈی ایم نہ صرف زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گی بلکہ حکومت زیادہ کمزور فوٹنگ پر جا سکتی ہے۔ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم اپنے اہداف کے حصول سے دور ہو رہی ہے یا قریب ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جب سے پی ڈی ایم بنی ہے تب سے ان کے تمام تر وزراء کا ایک ہی جو ہے وہ قومی ترانہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے، پی ڈی ایم فیل ہو گئی ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ فیل ہو گیا ہے، پی ڈی ایم کی ریلی فیل ہو گئی ہے، پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، پی ڈی ایم کی پارٹیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ان کی آپس میں نہیں بن رہی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے ملک کی سیاسی فضا کیا تھی اور اب اس میں کیا کچھ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے سیاسی فضا یہ تھی کہ حکومت بار بار یہ کوششیں کرتی تھی اور دعوے کرتی تھی کہ جناب مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اپوزیشن کی فلاں جماعت میں فارورڈ بلاک بن گیا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے پر تول رہے ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی اس کے بعد اب تک نہ صرف یہ کہ حکومت کے اتحادی حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، قومی اسمبلی کے ہوں، کے پی کے ہوں، وہ بھی جناب اپنی حکومت سے کچھ خوش نہیں دکھائی دیتے اور وہ بھی ہر ممکن جو ہے وہ حکومت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے گروپس بنا رہے ہیں۔ پھر آصف علی زرداری صاحب کے بھی ایسے دعوے آئے کہ جناب پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، میجر ریٹائر طاہر صادق جو چودھریوں کے قریبی عزیز ہیں، وہ پی ٹی آئی کے خلاف بولے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف بولے۔ خود ان کی کابینہ میں بھی جو ہے وہ جھڑپیں وزراء کی آپس میں بھی ہوئی اور وزیر اعظم صاحب کے سامنے وزراء نے ایسی بھی باتیں کرنی شروع کر دی جو اس سے پہلے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یہ جب پی ڈی ایم بنی اس کے بعد سے جو فارن فنڈنگ کیس تھا الیکشن کمیشن میں، اس کی بھی کچھ سماعت شروع ہو گئی، کچھ فیصل واڈا صاحب والے کیس کی بھی کراچی میں سماعت شروع ہو گئی اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ بیچ بیچ میں کچھ ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت شاید اتنی کمزور نہیں ہوئی جتنی جو پی ڈی ایم والے اس کی پکچر پینٹ کر رہے ہیں، کہ جیسے آپ پشاور بی آر ٹی کا کیس لے لیجئے، اس کو انکوائری سے روک دیا گیا نیب کو یا ایف آئی اے کو سپریم کورٹ کی طرف سے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو جناب نیب نے بلایا شراب کے لائسنسوں والے کیس کے حوالے سے، تو تب بھی وزیر اعظم صاحب نے ایک اپنی پبلک سپیچ میں اس چیز کا برا مانا اور اس کے بعد جناب وہ بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کی جب وہ کچھ مبینہ ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی اور وہ جس ایک چینل پر چلی تھی، اس چینل کے جو مالک تھے اس وقت وہ وزیر اعظم صاحب کے میڈیا ایڈوائزر تھے آفیشیلی، تو یہ ایک عموماً تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب وہ ویڈیو حکومت کی ایما پر چلائی گئی تھی اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ نیب وہ تمام تر اقدامات ایسے ہی کریے جو کہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف جاتے تھے۔ لیکن پی ڈی ایم بننے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ جناب ہم نے تو نہیں بلایا۔ مریم نواز کو بھی ایک دفعہ بلایا گیا، تو وہ جہاں پہ جو کچھ ہوا وہاں پر اس کے باہر نیب کے لاہور کے آفس کے باہر، اس کے بعد سے ان کو بھی نہیں بلایا گیا۔ تو اگر اس معاملے میں دیکھا جائے کہ پی ڈی ایم کامیاب ہے یا ناکام ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم سٹیپ بائی سٹیپ قدم بقدم آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو سب سے بڑی کامیابی ناظرین پی ڈی ایم کی اس ساری صورتحال میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت تک بھی متحد اور قائم ہے۔ یقیناً یہ 10-11 بڑی پارٹیاں ہیں ملکی، ان کا ایک اجتماع ہے، ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے، اپنا اپنا ان کا جو ہے وہ چلنے کا طریقہ کار ہے، تمام تر ان کی پلاننگ مختلف ہے، لیکن یہ ایک نقطے پر اکٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو وہ قرار دیتے ہیں کہ جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو وہ ایک نقطہ مشترک تھا جس پر یہ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک یہ اس پر قائم ہیں۔ عموماً یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ شاید یہ زیادہ دن تک اس میں نہیں چلیں گے۔ حکومت کی طرف سے کافی کوششیں بھی اس حوالے سے کی گئیں کہ یہ پی ڈی ایم ختم ہو جائے، کچھ میڈیا وار بھی لڑے گی، ہر ان کے اجلاس سے پہلے ایک میڈیا کمپین لانچ ہوتی ہے کہ جناب پی ڈی ایم میں اختلافات ہو گئے، مولانا صاحب ناراض ہو گئے ہیں، جناب زرداری صاحب ناراض ہو گئے ہیں، جناب نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی بھی اجلاس میں کوئی ایسی ناراضگی کی کوئی مستند خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم نے کہا کہ جناب ہم استعفے دیں گے، ہم جناب سینیٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم جناب لانگ مارچ کریں گے، تو اس پہ پی ڈی ایم کس حد تک آگے چل رہی ہے۔ یہ تمام جو طریقہ کار ہیں مختلف کارڈز ہیں، یہ شطرنج کے اگر ہم بساط کی بات کریں تو اس کے مہرے ہیں، کوئی پیادہ ہے، کوئی توپ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گھوڑا ہے،
یہ پی ڈی ایم کی مرضی ہے کہ انہوں نے کس وقت کس مہرے کو چلنا ہے۔ بے شک وزراء کہتے رہے، شیخ رشید صاحب کہتے رہے، شبلی فراز صاحب کہتے رہے، حکومت کہتی رہے، وزیر اعظم کے ایک فوج ظفر موج جو ہے مشیروں کی، معاونین خصوصی کی اور ترجمانوں کی، وہ یہ کہتے رہے وہ انہوں نے تو کیا سی جناب اسی استعفے دے دیں گے، انہوں نے استعفے نہیں دیتے، انہوں نے تو کیا سی اسی سینٹ تے الیکشن نہیں ہونے دیا گے، تو الیکشن دے وچ جا رہے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ جو آپ کے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے شطرنج کا پلیئر، یہ اس نے دیکھنا ہے کہ اس نے جو بادشاہ کو مات دینی ہے وہ بادشاہ سے دینی ہے، وزیر سے دینی ہے، گھوڑے سے دینی ہے، توپ سے دینی ہے، یا کہ پیادے سے دینی ہے۔ اپنے آپ کو مات دینے کے لیے کوئی بھی پلیئر یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اس نے مات کس مورے سے لینی ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم کی مرضی ہے کہ وہ کون سا جو ہے وہ چال پہلے چلتے ہیں، کون سی چال بعد میں چلتے ہیں۔ لانگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ انہوں نے جو وقت دیا تھا جو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے وہ 31 جنوری تک کا تھا، اور 31 جنوری کو جب وہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی تو اس کے 4 دن کے اندر اندر تمام تر اختلافات کی خبروں کو جھٹلاتے ہوئے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور لانگ مارچ بھی اس طرح کا اعلان کیا کہ ملک کی مختلف سمتوں سے مختلف مارچ آئیں گے۔ کسی کی قیادت بلاول صاحب کر رہے ہوں گے، کسی کی مریم صاحبہ کر رہی ہوں گی، کسی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہوں گے، اور وہ آ کر اسلام آباد میں اپنے ڈیرے ڈالیں گے۔ وہ اس لانگ مارچ کے ارینجمنٹس کرنا زیادہ مشکل کام ہے، اس کے لانگ مارچ کے لیے وسائل کو دستیاب کرنا زیادہ مشکل کام ہے، لیکن یہ جو اصل مشکل کام ہے اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے کر دی ہے۔ اور اس کے بعد جو صورتحال اس لانگ مارچ کے بعد بنے گی یا اس دوران بنے گی تو پی ڈی ایم فیصلے کرے گی کہ کب انہوں نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے، نہیں لانی ہے، استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں۔ یہاں پر ہم اس نقطے پر بات کر لیتے ہیں کہ جناب اب پی ڈی ایم کے پاس اور حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ پی ڈی ایم کے پاس آپشنز جو ہیں، لانگ مارچ ان کے پاس ایک آپشن ہے، تحریک عدم اعتماد ان کے پاس آپشن ہے، استعفے ان کا آپشن ہے، جو سندھ اسمبلی ہے اس کو توڑنا بھی پی ڈی ایم کا ایک آپشن ہے، اور جناب سینٹ کے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد نچلی اسمبلیوں سے استعفے دے دینا، ان کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں، کیونکہ یہ اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کے پاس آپشنز ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم حکومت کے آپشنز کی بات کریں تو حکومت کے پاس بہت سارے مثبت آپشنز ہو سکتے تھے، جن میں ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا، بے روزگاری میں کمی کرنا، مہنگائی میں کمی کرنا، اور بین الاقوامی جو سفارتکاری ہے اس کو بہتر انداز میں اپنے معاملات کو چلانا۔ مگر حکومت ان تمام معاملات میں نہ صرف یہ کہ کامیاب نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ایک ریورس گیئر یا ایک منفی گیئر لگایا، اور وہ بجائے ترقی کے اس معاملے میں تنزلی میں جاتی رہی۔ اس کے برعکس وہ کام جو کہ حکومت کو عمومی طور پر نہیں کرنے چاہیے تھے وہ حکومت نے کیا کہ بے تحاشا مقدمات درج کیے گئے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ اور اگر ہم اپوزیشن کے لیڈرز کو دیکھیں، اسپیشلی مسلم لیگ نون کے، تو مسلم لیگ نون کا میری یادداشت میں کوئی بھی ایسا جو وہ صف اول کا یا دوسری صف کا لیڈر ایسا باقی نہیں ہے جس کے خلاف بے تحاشا مقدمات نہ درج کیے گئے اور وہ جیلوں میں نہ گیا ہو۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے مسلم لیگ نون کی طرف سے جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، شہباز شریف صاحب وہ بھی جیل میں ہیں، جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب وہ بھی جیل میں ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ حکومت اپنے اقدامات کے ذریعے کچھ ملکی صورتحال میں بہتری لاتی اور عوام کو کچھ ریلیف فراہم کرتی، تو عوام کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ ہوتی، اور اپوزیشن چاہے کتنا بھی شور و غل کرتی وہ اس طرح حکومت کے لیے کوئی بڑا تھریٹ جنریٹ نہیں کر سکتی تھی، جو کہ اب وہ جنریٹ کر رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی یہ جانتی ہے کہ اس وقت عوام کے لیے جتنی پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو شاید ان کی بھی جگہ عوام کے سامنے نہیں رہے گی۔ حکومت کی ناکامیوں کی فہرست تو اتنی طویل ہے کہ اس پہ اگر ہم پروگرام کرنے لگیں تو شاید کئی گھنٹے کا پروگرام بھی اس کا احاطہ مکمل طور پر نہ کر سکے۔ بین الاقوامی سطح پر تو ہم نے تنہائیاں سمیٹی ہی تھی، اقتصادی صورتحال تو تباہ ہوئی تھی ملک کی، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ بیوروکریسی کا ڈھانچہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بیوروکریسی کے افسران جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ وہ کام چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ آئی جی پنجاب سے لے کے سابق ڈی جی ایف آئی اے تک دیکھ لیجئے، آپ کسی ضلع کے ڈی پی او سے لے کر آپ کسی بھی ادارے کے سربراہ تک کو دیکھ لیجئے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ وزیر مواصلات مراد سعید صاحب کے رویے کی وجہ سے ڈی جی پاکستان پوسٹ بھی اپنا عہدہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو بیوروکریسی میں بھی ہر طرح سے انہوں نے مداخلت کی، اور مختلف جو محکموں کے سربراہان ہیں وہ بیوروکریٹس کو لگانے کے بجائے جن کا یہ کام ہے، جن کی تربیت ہوتی ہے، جن کی تعلیم ہوتی ہے، انہوں نے اپنے سیاسی کارکنوں کو مختلف محکموں کو سربراہ لگایا۔ یوں ملک میں جو بیوروکریسی کا ڈھانچہ تھا وہ بھی عملاً مفلوج ہو کر رہ گیا، اور جو افسران تعینات ہیں وہ نیب کے خوف کی وجہ سے یا اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے کے تیار نہیں ہے، کوئی بھی سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رہی بات حکومت کی، تو حکومت کا تمام تر زور جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ
5ویں پشت کی دوہری ابلاغی جنگ پر اس کا سارا زور ہے. وہ تمام کا تمام معاملات پراپیگنڈے کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, وزیر اعظم عمران خان صاحب تو حکومت میں آئی ہی اس میڈیا وار کے ذریعے ہیں. انہوں نے اسی میڈیا وار کے ذریعے اپنے تمام سیاسی مخالفین کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ یہ سارے چور ہیں. لیکن آج جب وہ ان کی اپنی حکومت بنے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں, وہ اپنے کسی ایک بھی سیاسی مخالف کے خلاف کوئی بھی چوری ثابت نہیں کر سکے, سوائے اس کے کہ وہ تقریروں کی میں مسلسل یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ چور ہیں, لیکن کسی عدالت میں ابھی تک کسی کو چور وہ ثابت نہیں کر سکے ہیں. جبکہ خود اس حکومت کے خلاف بہت بڑے بڑے الزامات آ چکے ہیں, جن میں آئل والا اسکینڈل ہے, جس میں شوگر اسکینڈل ہے, جس میں آٹے والا اسکینڈل ہے, جس میں ادویات والا اسکینڈل ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو بیرون ملک جو معاملات ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسے اسکینڈلز آ رہے ہیں. اور پشاور BRT کے اسکینڈل سے لے کر ہم اگر PTDC کے اسکینڈل تک دیکھیں تو بہت ساری چیزیں حکومت کے خلاف ضرور ایسی آ رہی ہیں, لیکن قربان جائیے اس میڈیا وار کی کہ حکومت جو ہے وہ ان سب چیزوں کے باوجود معصوم ہے. اور 2.5 سال اپوزیشن کی اس حکومت میں اپوزیشن کرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کے خلاف ایک بھی چوری یہ حکومت ثابت نہیں کر سکی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ 1 روپے کا کام پورے ملک میں کسی جگہ پر نہیں ہوا, لیکن اگر آپ ان کے سوشل میڈیا کو جا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے پچھلے ادوار میں جتنے کام کرائے ہیں وہ تو اسی حکومت نے کیے ہیں. جتنے کام انہوں نے کیے اس حکومت نے سوائے ان پر تختیاں لگانے کے اور کچھ نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود جو میڈیا میں ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے یہی سب کچھ کر رہے ہیں. اسی طرح وزیر اعظم صاحب کو دیکھ لیجئے, وہ جس طرح اپوزیشن کے دور میں کیا کرتے تھے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ ویسے ہی کرتے رہے. ہمیں یاد ہے کہ جب وہ وزیر اعظم بنے اور انہوں نے قوم سے پہلا خطاب کیا تو وہ خطاب انہوں نے قوم سے کرنے کے بجائے اس بات سے ابتدا کی کہ میرے طریقے انصاف کے نوجوانوں. تو یہ نہیں کہ انہوں نے اسی وقت ایک تفریق پیدا کر دی اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ قوم کے وزیر اعظم نہیں ہیں بلکہ تحریک انصاف کے وزیر اعظم ہیں, اور اسی چیز پر وہ مسلسل اب بھی قائم ہیں. آپ کشمیر ڈے کو لے لیجئے, 5 فروری کو کشمیر ڈے تھا. وزیر اعظم صاحب جناب وہ کوٹلی گئے اور وہاں پر جا کر بھی انہوں نے کشمیر کے معاملے میں کوئی پالیسی بیان دینے کے بجائے یا کہ بھارت کے سامنے یا اقوام عالم کے سامنے ایک مضبوط موقف کے بجائے انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی میں اپوزیشن کے بعد نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس تاثر کو زائل کیا جا سکتا تھا, لیکن اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے قطن خان صاحب تیار نہیں. اور مودی صاحب کو انہوں نے بتا دیا کہ آپ کچھ بھی کریں, میں نے اس قوم کو متحد نہیں ہونے دینا, چاہے وہ کشمیر کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر ڈے پہ اگر اپوزیشن کا جلسہ دیکھیں تو انہوں نے مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر لاکھ اختلاف ہوں گے لیکن ہم کشمیر کے معاملے پر متحد ہیں. حکومت کے پاس سوائے دوسروں کو چور ڈاکو کہنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے. کہیں پر بھی انہوں نے کوئی مثبت پیش رفت کی سوائے وجوہات بتانے کے. وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جناب ایک خاتون اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی بات کر رہی تھی کہ ان کا جو شوہر ہے وہ گھوڑوں کی ریس کا بہت بڑا ماہر ہے, وہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ کون سا گھوڑا جیتے گا. تو ان خاتون نے یہ کہا کہ وہ جب گھوڑا ہار جاتا ہے تو ان کے شوہر جو ہے وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ان کا گھوڑا ہارا ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کریں, وہ مسائل کی وجوہات بتانے میں اور بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ غلط وجوہات بتانے میں اپنا تمام توانائیاں صرف کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس کی ضمانت پر خاموش ہوئے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے مختلف پروگرام میں وقتاً فوقتاً یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جتنی بھی کوششیں کی گئیں پیغام رسانی کی وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ناکام ہوئیں. پاکستان کے اندر سے نواز شریف صاحب کے دوستوں کے ذریعے, ان کی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے, بزنس مینز کے ذریعے, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف جو سخت گیر موقف تھا اس سے ہٹنے پر تیار نہیں تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اچانک اس سارے معاملے میں نرمی آئی اور اپنے پچھلے پروگرامز میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ بین الاقوامی جو ہیں وہ ضامن بیچ میں آنے کا امکان ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ضامن جو ہیں اس سارے معاملے کی سیٹنگ کرانے کے لیے اگر ضامن بن جائیں تو یہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ لگ ایسے رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو جو بین الاقوامی ضامنوں نے کوئی نہ کوئی ضمانت ضرور دی ہے, کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ ہمیں خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے. اس دفعہ وہ بہت جسے کہتے ہیں ایگریسو موڈ میں تھے. جو عموماً ان کا جو مزاج ہے وہ اتنا جارحانہ نہیں ہوتا, لیکن اپنے مزاج کے خلاف انہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا اور اس رویے کے بعد ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب میاں صاحب نے اپنی تمام کشتیاں جلا دی ہیں.
لیکن ان کے اچانک اس طرح رویے کو اپنے نرم کر دینے، اپنے لہجے کو نرم کر لینے اور کسی حد تک خاموشی اختیار کر لینے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جو بین الاقوامی ضامن ہیں وہ بیچ میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ بین الاقوامی کچھ لوگ بھی ان سے وہاں پر ملاقاتیں لندن میں کرتے رہے ہیں، اور خود ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کون سے بین الاقوامی قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں، چونکہ وہ دوست ممالک ہیں تو میں ان کے نام نہیں لے سکتا۔ اور اب معاملات اسی وقت طے ہوں گے جب امریکی انتظامیہ جو نئی ہے وہ اپنا چارج لے لے گی، اور اس چارج لینے کے بعد وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے گی، مختلف علاقوں کے لیے اپنے نئے نئے نمائندے مقرر کرے گی، جنوبی ایشیا کے لیے ان کے نمائندے مقرر ہوں گے، ان کو فارن آفس اپنی پالیسی دے گا، جو بائیڈن صاحب کا جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اپنی پالیسی دے گا، تو اس کے بعد پاکستان میں جتنی قوتیں ہیں، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کی نظریں بھی امریکہ پر ہیں۔ مارچ کے پہلے ہفتے تک ان کی تمام تر پالیسیاں جو ہیں وہ دنیا بھر کے لیے واضح ہو جائیں گی، جس کے بعد جو ہے معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے، اور پھر ہمارے ملک کے اندرونی معاملات کا بھی فیصلہ ہوگا۔ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ آج بھی ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں بہت زیادہ دخیل ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔